بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیو میں عام پیشنٹس کے لیے، عام خواتین کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کو ہومیوپیتھک کے بارے میں نالج نہیں ہے اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک کتنا بااثر علاج ہے۔ تو اس ویڈیو کا عنوان ہے خواتین کی بیماریوں کا محفوظ اور قدرتی علاج۔ دیکھیں جی، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہومیوپیتھک میں نہیں بھی بتائی جاتی ہیں اور نہیں پتہ بھی چلتی لوگوں کو۔ تو میں یہ اپنی سمجھ لیں اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہومیوپیتھک کا علاج کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو یہ تو قدرتی علاج ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اس میں آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا، میں اس لیکچر کا جو عنوان ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں اور اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک اویئرنیس دوں گا کہ ہومیوپیتھک ہے کیا۔ اور آپ نے میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے جب ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گی یا فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو آپ کو کیا انفارمیشن دینی ہے اس کو۔ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی لیکچرز میں شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا ہو کیونکہ زیادہ تر لیکچرز میرے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ عام عوام کو بھی اس کی اویئرنیس دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہومیوپیتھک کی طرف آئیں۔ دیکھیں، خواتین عموماً جو ہوتی ہیں وہ اپنی جو بیماریاں ہیں اس سے واقف ہوتی ہیں کس نام سے؟ ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں جو نام لیا جا رہا ہوتا ہے PCOS کے نام سے لیا جا رہا ہوتا ہے، پیریڈز کے نام سے لیا جا رہا ہوتا ہے، پیریڈز کے مسائل ہوتے ہیں، مائیگرین وغیرہ کے نام سے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جب آپ کبھی بھی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان ناموں کو ڈسکس نہیں کرنا۔ نہ وہ جو سامنے ڈاکٹر بیٹھی ہے یا جس سے بھی آپ علاج کرا رہے ہیں ہومیوپیتھک کی، تو آپ نے ان کو اپنے سمٹمز دینے، جو بھی کنڈیشن آپ کی ہوگی آپ نے جا کے یہ لفظ نہیں استعمال کرنے، کیونکہ یہ لفظ اس لیے نہیں استعمال کرنے کہ ہمارے ہومیوپیتھک میں بیماری کے نام پہ علاج نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک چیز آپ سوچ لیں، سمجھ لیں اور سمجھیں، ہماری ہومیوپیتھی کی بنیاد ہے، اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے سمٹمز دینے ہیں، آپ کی جو فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بتانی ہے۔ آپ نے فیمیل ڈاکٹر کو جا کے آپ نے اپنی فیلنگز کو بتانا ہے، جو فیلنگز آ رہی ہیں، جو درد میں فیلنگز فیل ہو رہی ہوتی ہیں اس کو فوکس رکھنا ہے، نہ کہ آپ نے جا کے یہ نام بتانے اور آپ کو ڈاکٹر جو ہے نا ان ناموں کی بیس پہ میڈیسن دے دے، ایسے نہیں ہے۔ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی اگر ایسا کر رہی ہے تو وہ ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ کے خلاف ہے۔ تو پہلے تو یہ اویئرنیس کمپین میں چلا رہا ہوں پیشنٹس کو، میں بچوں کی بھی ڈسکس کروں گا، فیمیلز کی بھی بیماریوں کو ڈسکس کروں گا، ان کے سمٹمز کیسے دینے ہیں، کیسے لینے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ جب بھی اویئرنیس آپ کو جب ایک چیز کی ملے گی تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور آپ اپنی وہ فیلنگز اور سمٹمز اس کو دینے میں آسانی ہوگی اور اس ڈاکٹر کو بھی لینے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں جی، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہم کوئی بھی بیماری کے نام پہ علاج نہیں کرتے ہومیوپیتھک، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کا فیمیل ڈاکٹر ہے، اگر وہ آپ کی بیماری کے نام پہ آپ کو میڈیسن دے رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے، پہلی بات۔ اب اس میں علامات کون سی لینی ہے یا آپ نے علامات کون سی دینی ہے؟
اس میں آپ نے جو حیض کی بے قاعدگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے، آپ نے تھکن اپنی کمزوری کے بارے میں بتانا ہے، آپ نے ذہنی اگر آپ کو کوئی دباؤ فیلنگز آ رہی ہیں، کوئی چڑچڑا پن آ رہا ہے وہ بتانا ہے، رونا آ رہا ہے وہ بتانا ہے، آپ کو نیند کے مسائل ہو رہے ہیں وہ بتانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے ہومیوپیتھک کے سمٹمز ہیں، یہ سمٹمز آپ نے اپنی فیمیل ڈاکٹر کو لازمی بتا دیں۔ اگر آپ میل ڈاکٹر سے بھی علاج کرانا چاہتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، آپ نے اپنے سمٹمز دینے ہیں۔ اب اگر آپ کو ایک فیمیل ڈاکٹر ایسی ملتی نہیں ہے جو صحیح کلاسیکل ہومیوپیتھک وے میں علاج کر رہی ہے تو وہ پھر قدرتی علاج نہیں ہوا، وہ سیف علاج نہیں ہوا، تو لہٰذا آپ نے سب سے پہلے فیمیل ڈاکٹر ڈھونڈنی ہے جو آپ کا قدرتی علاج کرے، جو نیچرل علاج کرے، جو ہومیوپیتھک کے اصولوں کے مطابق علاج کرے، تو اس سے آپ نے ہومیوپیتھک کا علاج کروانا ہے۔ اگر آپ کو ان کیس وہ ڈاکٹر نہیں ملتی اور کوئی میل ڈاکٹر ملتا ہے اور وہ کلاسیکل وے میں علاج کرتا ہے تو بالکل آپ اپنا علاج ان سے کرا سکتے ہیں، ایک شرم کے دائرے میں رہ کے۔ جو آپ سمٹمز آپ سے ڈاکٹر پوچھے گا، کیونکہ ڈاکٹر بھی جو ہوگا کلاسیکل وے میں جب علاج کرے گا تو وہ شرم کے دائرے میں اس کو پتہ ہوگا کہ ہومیوپیتھک میں کون سے سمٹمز کس حساب سے لینے پڑتے ہیں، تو وہ شرم کے دائرے میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی بتا سکتے تو آپ لکھ کے دے سکتے ہیں تاکہ ڈاکٹر اس کو سن سکتا ہے، اگر اس میں کوئی سوال ہو تو اس کا سوال کا جواب آپ سے لے کے آپ کو ایکوریٹ میڈیسن دے دے تاکہ آپ سیف علاج کی طرف جائیں۔ اچھا، یہاں ہم کسی تھیراپی کو غلط نہیں کہیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہومیوپیتھک میں جب آپ خواتین کو ہم نے اعتبار دلانا ہے کہ ہومیوپیتھک بہت اچھا علاج ہے، خاص کر خواتین کی بیماریوں کے لیے، یہ بلکہ ان کی بیماری کو دبانے کے بجائے، بیماریوں کو سپریسٹ کرنے کے بجائے اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ٹھیک کرتا ہے نیچرل طریقے سے، اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی آپ کیمیکل جو کھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی میڈیسنس کھا رہے ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ آپ کی جو ہے نا مسئلے کو ٹھیک کر دیتی ہیں، لیکن پھر وہ لانگ ٹرم چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کو مجبوراً میڈیسنس کھانی پڑتی۔ تو وہ ہومیوپیتھک میں پوری شخصیت کے سمٹمز لیے جاتے ہیں، مثال آپ کی جسمانی سمٹمز جو آپ بتائیں گی وہ لیے جا رہے ہوتے ہیں، جذباتی سمٹمز لیے جا رہے ہوتے ہیں، ذہنی کیفیت اس دوران آپ کی کیا ہوتی ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، یا آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ ذہنی کیفیت ہو رہی ہے، اس کو مد نظر رکھ کے جو ایک میڈیسن آتی ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ اب ہم مثال اس طرح دیتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھک میں ہمارے پاس 2 خواتین آئی اور ایک ہی بیماری لے کے آئی، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بیماری کے نام پہ آپ ایلوپیتھک میں جب جائیں گے تو آپ ان کو کہیں گے جی مجھے اس میں پرابلم آ رہی ہے، ماہواری میں پرابلم آ رہی ہے، تو ایلوپیتھک کیا کرے گا، ایک ہی میڈیسن سے سب کو ٹریٹ کرے گا، لیکن ہمارے ہومیوپیتھک میں کیا کیا جاتا ہے، میں اس میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے آپ کے پاس 2 خواتین آئیں اور دونوں کو ایک ہی بیماری سے مراد ایک ہی بیماری کا نام لے کے آپ کے پاس آئیں۔ ایک مریضہ آپ کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہر مہینے جو میرے حیض کا وقت ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور مجھے شدید درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں رونے کو دل کرتا ہے لیکن رونا بھی نہیں آتا۔ یہ دیکھیں جی، یہ سمٹمز ہیں جو آپ نے اپنے ہومیوپیتھک فیمیل ڈاکٹر کو دینے ہیں۔ اور ایک اور پیشنٹ آتی ہے، وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے جو میرے پیریڈس ہیں بہت جلدی ہوتے ہیں لیکن مجھے اس میں شدید درد محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں خاموش رہوں، ٹھیک ہے، میرا دل کیا کرتا ہے، میں خاموش رہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ دونوں پیشنٹس کی فیلنگز اور سمٹمز چینج ہو گئے اور دونوں کی میڈیسنز چینج ہو جائیں گے،
یہ ہمارے ہومیوپیتھک کا ایک اصول ہے اور ایک حسن ہے کہ جو بھی پیشنٹ آئے گا وہ الگ ہوگا، انفرادی طور پہ وہ اپنے سمٹمز دے گا اور اس کے مسئلے مسائل الگ ہوں گے دوسرے پیشنٹ کے مسئلے مسائل سے۔ تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے، اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ جب بھی میری ماں بہنیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں ہومیوپیتھک کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے، تو وہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو دینے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کو کیسے سمٹمز دینے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کون سے سمٹمز دینے وہ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جی وہ مثال کے طور پہ اس پہ ہم ایک اور مثال دے دیتے ہیں۔ ایک بچی آتی ہے کہتی ہے جی حیض کے وقت میرے پیٹ میں شدید درد ہوتی ہے لیکن ٹھنڈی ہوا سے مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ دیکھیں ہے تو وہ بیماری کا جو نام ہے، ہم یہی میں بار بار فوکس کر رہا ہوں، ہم بیماری کے نام پہ کبھی بھی میڈیسن نہیں دیتے، یہ ہمارا طریقہ کار ہی نہیں ہے، یہ چینج ہے۔ ہم نے سمٹمز لینے ہیں، جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کے سمٹمز لینے ہیں، اور خواتین کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ مسائل بہت آتے ہیں، ان کو کبھی پیریڈس لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی بہت جلدی آنے لگ جاتے ہیں، کبھی 6 مہینے چلے جاتے ہیں، بہت پرابلمز ہوتی ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ ایلوپیتھک میں جاتے ہیں وہ کوئی ایسی میڈیسنز دیتی ہیں جو وقتی طور پہ تو اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے چہرے پہ بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ہارمونز ڈسٹربس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کہتی ہیں یہ مجبوری ہے، یہ دوائی آپ کو کھانی پڑے گی۔ اسی طرح ایک دوسری پیشنٹ آتی ہے، وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اس دوران بہت غصہ آتا ہے، سر میں بہت درد ہوتی ہے، اور مجھے اندھیرا بہتر لگتا ہے، مجھے اندھیرے میں سکون ملتا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں پیشنٹس الگ الگ ہو گئے، دونوں کی بیماری ایک ہی ہے، لیکن ہمارے ہومیوپیتھک میں دونوں پیشنٹ الگ ہیں، دونوں کی بیماری کے سمٹمز الگ ہیں۔ تو یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ قدرتی علاج ہے، محفوظ علاج ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ صحیح ہومیوپیتھک اصولوں کے مطابق اپنے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں اور وہ بھی صحیح اصول کے مطابق آپ کا علاج کرتا ہے، تو اس میں آپ کی بڑی سے بڑی بیماریاں ایسی جو سالوں پھنسی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، خواتین کے مسائل میں ہومیوپیتھک کون سی ایسی، میں چیدہ باتیں بتاؤں گا جس میں آپ کو شاید اس طرف ہومیوپیتھک کی طرف آپ آ سکیں، جیسے ماہواری میں باقاعدگی، دردیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت اچھے اس کے وہ ہیں پہلو ہیں، اس میں بہت اچھی میڈیسنز آتی ہیں۔ اسی طرح ہارمونز کی عدم توازن جو ہو جاتا ہے، ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ باجپن میں بہت اچھا اس کا علاج ہے ہومیوپیتھک میں۔ خون کی کمی، تھکن، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت تھکی رہتی ہیں، ہر ٹائم ان کا دل کرتا ہے وہ سوئی رہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، مائیگرین ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، ان کے آدھے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کمر میں دردیں ہوتی ہیں، عام دردیں ہوتی ہیں، جلدی مسائل شروع ہو جاتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، کیل مہاسے، بالوں کا جھڑنا، بال زیادہ ہونا، یہ سب کا علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے۔ لیکن کیسے موجود ہے اور کس کے پاس جانا ہے؟ اس کے پاس جانا ہے، اس پیشنٹ کو اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو صحیح کلاسیکل وے میں ہومیوپیتھک کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے یا کرتی ہے۔ یہ اس کے پاس آپ نے نہیں جانا جو بندہ آپ کو ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں آپ کو ہومیوپیتھک کی میڈیسنز دے رہے ہیں، ایسے نہیں۔ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہومیوپیتھک یہ اویئرنیس چل رہی ہے، اس میں آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھ سے علاج کرائیں، ایسے نہیں کہا جا رہا، صرف آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہومیوپیتھک میں آپ نے کیا چیز سوچ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ چیز سوچ کے جانا ہے کہ ہومیوپیتھک کے سمٹمز دینے ہیں، ہومیوپیتھک میں سمٹمز لیے جاتے ہیں، ہومیوپیتھک میں علامات لی جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہے، چاہے وہ کسی بھی بیماری کا نام لے کے آپ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں،
تو اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں، وہ آپ کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، وہ انڈیویجول ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں ہوتی کہ جی 4 بچیاں بیٹھی ہیں اور چاروں بچیوں کے سمٹمز ایک جیسے ہوں گے. کوئی نہ کوئی سمٹم اس میں ویری کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی سمٹمز اس میں چینج ہوگا، کوئی نہ کوئی سمٹم اس میں الگ ہوگا. تو جب آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس، فزیشین کے پاس، ہومیوپیتھک کے پاس جائیں گی، وہ کیا کریں گے، وہ اگر صحیح کلاسیکل وے میں علاج کر رہے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، آپ کے الگ سے سمٹمز لیں گے، اور وہ جو سمٹمز آپ کے لیے جا رہے ہوں گے، وہ سمٹمز کی بیس پہ جو بھی میڈیسن آئے گی وہ آپ کو دی جا رہی ہوگی. اور وہ جب آپ لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس میڈیسن سے آپ کو فرق آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو آپ کی بیماری ہے وہ بیماری بجائے دبنے کے قدرتی طریقے سے، نیچرل طریقے سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو ریلیف ملے گا. تو میرے خیال سے یہ ایک اویئرنیس کیمپین ویڈیو بنائی ہے میں نے عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، تاکہ وہ اس کو سنیں اور وہ جب بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے، کون سے سمٹمز ہونے چاہیے، تاکہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بتائے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسی سمٹمز کو لے کے آپ کا علاج کرے. چلیں جی، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے. اللہ حافظ.